ذرا یہاں تک تو سن لیجئے، سب نے کہا تھی ہم خادم ہیں اللہ کے دین کے، بعد میں کیا ہوا؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، ایک فرقہ، ایک گروہ تو ایمان لے آیا بنی اسرائیل میں سے، لیکن فکفرت طائفۃ، ایک گروہ پیچھے رہ گیا، استقامت نہیں رہی، چھوڑ گئے، نہیں باتوں میں تو تھے، کردار کے غازی نہیں بن سکے، صرف گفتار کے تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ وہ جو چلے گئے، ہائے وہ چلے گئے، اب دین کیسے چلے گا، ہائے اسلام کیسے کام کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں who cares؟ جو رہ گئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے نکلنے کے باوجود بھی اللہ نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دے دی، اور کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، پھر وہ غالب آ گئے۔ سمجھ آئیے بات؟ دعوے کرنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن جب دعووں کی دلیل دینے کا وقت آتا ہے تو بہت سارے پھسک جاتے ہیں۔ اور یہ ایک پتہ نہیں کیا سنت ہے اللہ کی، کہ جن لوگوں کے لیے کوئی کام شروع کیا جاتا ہے یا جن کے کہنے پہ، ان کا بس اتنا ہی پارٹیسپیشن ہوتا ہے کہ ان کے کہنے پہ وہ کام بندہ شروع کر دیتا ہے، اور وہ دے نیور کم۔ میں نے 20 بار دیکھا ہے، کلاسز ہوتی ہیں، کورس جی یہ ڈیمانڈ ہے جی، لوگ کہہ رہے ہیں کورس کرائیں جی، کوئی کہتا ہے نہیں صبح کا شروع کرائیں، کوئی کہتا ہے یعنی لاڈ دیکھتے رہے نا آپ۔ بس اگر آپ آج یہاں آئے تو آپ سے کہ اچھا آپ کل آئیں گے، نہیں اصل میں یہ کرسیاں نہیں ٹھیک نا، اگر آپ صوفے ڈال دیں تو ہم آ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، چلو ان کو بٹھانا ہے، لاؤ پھر رات کو چلتے ہیں کہیں جا کے صوفے لے آتے ہیں، کل آئیں آپ تو آپ کے لیے صوفے بھی ہوں گے، آپ اگلے دن آئی گے، چلے صوفہ بھی آ گیا، آپ بولیں آپ سے پوچھیں اچھا آج کے بعد کیا کہتے ہیں، نہیں ذرا تھوڑا کشن بھی لگا دیں تو اچھا ہے۔ اب کل رات ہم جا کر کشن خرید لائیں گے، کشن بھی رکھ دیے۔ اب آپ پرسوں آئے جی چلو ایک ویک کا سوچ کے آئے ہیں، آگے دیکھیں گے کیا ہوگا، اب کشن بھی آ گئے، صوفہ بھی ہے، آپ کہیں گے نہیں ذرا پاؤں رکھنے کے لیے کوئی فٹ اسٹیپ بھی تو ہو نا، ریکلائنر لے آئیں تو اور بھی اچھا۔ یہ سارا کچھ اس روم میں آ جائے گا، اگلے ہفتے آپ نہیں ہوگی، لکھ کے رکھ لیں۔ یہاں صرف گلیوڈ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چپکتے ہیں قربانیوں اور ہجرتوں سے۔ یہ میں آپ کو پورے یقین سے دلا سکتی ہوں اس بات کا، کہ میں اپنے اوپر کہہ رہی ہوں، آپ مائنڈ نہ کریے گا، کہہ دوں ہم باہر کے لوگ، باہر کی دنیا کے لوگ بگڑے ہوئے ہیں، وی آر اسپوائلڈ۔ اتنی محنت کر رہے ہیں ہم، اتنی محنت کر رہی ہیں مائیں اپنے بچوں کو بگاڑنے کی کہ اللہ کی بنا، محنتیں کر کر کے، منتیں کر کر کے، سماجتیں کر کر کے اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں، مانے نہ مانے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پودے کو بہت زیادہ بھی پانی دے دیں تو گل جاتا ہے۔ یہ آپ کے اوپر نہیں، ہم نہیں رکھی ہے تو آپ بیٹھے ہیں، مائنڈ نہ کیجیے گا۔ اصل قرآن سیکھنا ہے نا، ادھر بیٹھ کر سیکھے، ادھر بیٹھ کے سیکھے۔ جو قرآن زمین پہ بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ وہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ سے سمجھ آتا ہے نا، وہ ہمارے پوسٹر سے نہیں آتا۔ آپ دیکھیں نا، میں یوں بیٹھی ہوں، بیوی کرسی پہ تو میں یوں بیٹھی ہوں، اور اگر میں یوں بیٹھوں مجھے کتنا سمجھ آئے گا۔ یہ اکڑ ہوتی ہے، جو آپ علم کی محفل میں بیٹھتے ہیں نا، تو آپ ایک پگھلی ہوئی شمع، موم بتی، کینڈل کی طرح نا جھکے ہوتے ہیں، گرے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں موم بتی کو بند کریں گے نا تو وہ وہیں ادھر ہی اسی شیپ میں ٹھنڈی ہو جاتی۔ یہ جگہ ادھر فیصلے کریں، ادھر سے سیڑھیوں تک جاتے ہوئے آپ نے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونا ہے، اور ریسیپشن سے باہر نکلتے ہوئے تو آپ نے پورے ٹھنڈے ہو جانا ہے، گاڑی میں بیٹھ گئے تو ٹھنڈے ٹھار۔ اگر ادھر اکڑ ہے، آج سے نیت کریں جو سنوں گی مانوں گی، جو حکم آئے گا چاہے اس پہ 1% عمل کروں، یہیں بیٹھ کے نیت کر دوں گی عمل کرنا ہے۔ یہ ڈیسیژن میکنگ کا ٹائم ہے۔ مشورہ بھی کرنا ہے تو ان سے کیجئے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہ فون کریں جو ہے ہی نہیں، اور کیا خیال ہے کورس جوائن کروں کہ نہ کروں، نہیں۔ کونوا انصار اللہ، تم یہ کام کرنا چاہتے ہو ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ 2 میں سے ایک گروہ جمع، اللہ کہتا ہے کہ وہ نکل بھی گئے تو میں نے مدد تمہاری کر دینی ہے، تو کام تو اللہ کا ہے۔ یہ آیت کو اگر جنرلائز کریں تو آپ، آیت بڑی سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ حضرت عیسیٰ نے یہ جملہ بولا تھا، اور پھر ان کو حواری ملے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے نا، ان کا لقب صحابی تھا، تو حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو حواری کہتے تھے۔ حور کے لفظ میں حور بھی ہے، گوری گوری سفید آنکھوں والی، ہاں چمک ہے اس کے اندر، یعنی صاف دل لوگ تھے، کوئی کہتے دھوبی تھے، کوئی کہتے تھے کچھ تھے۔ اور آپ پتہ یہ کتنے تھے؟
حضرت عیسیٰ کو جب سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی تھی نا ان لوگوں نے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا من انصاری اللہ، ٹوٹل 12 حواری تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ جاتے دیکھا۔ آج کتنے ہیں؟ عیسیٰ کی زندگی میں صرف 12، اور عیسیٰ کے بعد آج دنیا کا سب سے زیادہ پاپولیٹڈ مذہب کرسچینٹی ہے۔ وہ کہتے تو خود کو جیزس کے فالوور ہی ہے نا، رائٹ؟ کیا پتہ چلا؟ فکر نہ کریں، آپ کی زندگی میں تھوڑے بھی لوگ ہیں نا، بعد میں بہت ہو جائیں گے۔ مالی ایک پودا لگاتا ہے اور چلا جاتا ہے، بعد میں یہ دعا کیا کرے اللہ ہمارے بعد میں کام زیادہ ہو۔ ہمارے سامنے کام ہوا تو کیا ہوا، ہم ہیں تو ہیں، ون مین شو بن کے بیٹھے ہوئے، اور آپ اٹھ گئے تو اٹھ گئے نہیں۔ کام وہ جو آپ کے بعد، اور اخلاص والا کام بعد میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ائمہ کرام کی سنتیں ہیں، امام بخاری سے لے کر امام احمد، امام مالک، امام سارے ائمہ کرام کو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، ان کی زندگی میں کتنے کو لوگ تھے، اور آج دنیا کا ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے۔ کیوں؟ اخلاص تھا۔ حضرت عیسیٰ میں اخلاص تھا نا، تو اللہ نے ان کو کہا، یہ جو بعد میں مکر گئے نا، ان میں سے یہ تو ایک پوری ہسٹری ہے نا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے منہ پہ کہہ بھی دیا تھا نا کہ ہم ہیں، وہ 12 میں سے بھی چلے گئے۔ ایک صرف برناباس، ایک شخص جس نے بعد میں انجیل برناباس لکھی نا، وہ حق پہ ہے، باقی ساری انجیل متی اور لوکا اور یوحنا سب بگڑ گئے، آج سب خلط ملط ہیں۔ تو آپ کے میرے لیے پھر اس میں سے عمل کا نقطہ کیا ملا؟ کونوا انصار اللہ، کہہ دیے نا تو پیچھے نہ ہٹیں۔ دیکھیے جب آپ کہیں سائن اپ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی تو کام ملتا ہے نا۔ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تو پھر کالج جانا پڑے گا نا، اور آپ کو وہاں کے اسائنمنٹ کرنے پڑیں گے نا، گھبرانا کیا اس میں؟ دنیا کی کوئی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا آج تک، کیا کہ ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں، اور پھر 10 کو کتنے ملٹیپل، جتنی دفعہ ایک آیت آپ پڑھیں گے، آپ نے انشاءاللہ لفظی ترجمہ آج اعوذ باللہ ہوئی ہے نا، اعوذ گنیے ذرا، آپ میری طرف سے ایک چھوٹا سا ہوم ورک لے لیں، اعوذ باللہ کے لفظ گن کے آئیے گا۔ الف، حمزہ جس کو کہتے ہیں، عین، واو، زال، نقل مروا رہی ہوں، خود ہی کے جیسے گنیں گے، با، الف لام لام ہا، اعوذ باللہ صرف کہنے میں 9 لفظ ہیں، پھر من، ال، شی، شین جا، طا، الف نون، ہاں، ال، الف لام را، جیم جا میم، کتنے بنے؟ 15 کے بعد 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 24 کو ضرب دیجئے۔ تو کسی نے کہا نا کہ لوگ، ایک بچے کو ماں نے بتا دیا کہ ایک لفظ کے اتنا اجر اتنا اجر، تو تسبیح پڑھ رہا تھا، تو کہا بیٹا آپ نے کتنی دفعہ پڑھ لیا؟ تو کہیں گا میں تو اس کے اجر گن رہا ہوں کہ میں نے کتنی دفعہ کتنے مجھے لفظوں کا اجر ملا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ یہاں اس آیت کو دیکھیے، اہل ایمان کو انصار اللہ یعنی اللہ کے دین کا خدمتگار بننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ جیسے حضرت عیسیٰ کے حواری اللہ کے دین کے خادم بنے، صحابہ کرام نے بھی اپنا سب کچھ دین کی خدمت اور اشاعت کے لیے قربان کر دیا۔ آپ سچے ہو جائیں، باقی کام اللہ آپ سے لے لے گا خود ہی۔ آج امت نے اس قرآنی حکم سے غفلت برتی، جس کا نتیجہ زوال کی شکل میں ظاہر ہوا۔ میں آج صبح بھی سوچ رہی تھی کہ آپ کو خوشخبری دوں گی، آج آپ دعا بھی کیجئے گا اللہ سے اس بات کی کہ اللہ میں نے یہ جو کورس سائن اپ کیا ہے نا، اگر میری یہ نیکی آپ کو اچھی لگتی ہے نا، تو میں اس کا واسطہ دے کے آپ کو کہتی ہوں کہ اہل غزہ کی مدد کر دیں۔ جی، پورے ثبوت کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں۔ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کریں گے نا، تو وہ غاروں میں رستے بن جائیں گے۔ 3 لوگوں کا قصہ آپ کہیں نہ کہیں سن لیں گے تفسیروں میں۔ آپ کی یہ نیکی، آج آپ کا قرآن کا سفر، آپ کا آج یہاں آ کر بیٹھ جانا، یا الذین آمنوا سننا، جو بھی نیکی آپ کر رہے ہیں، اس کو وسیلہ بنائیے کہ اللہ خالص تیرے لیے آئی ہوں۔ بڑا مشکل تھا، آج نفس بڑا موٹا ہو رہا تھا، ہائے ابھی تو عید کے کپڑے بھی نہیں سارے طے کیے، پہن پہن کے چھوڑے ہوئے ہیں، ہائے کھانے، فریجیں، گھر، کل رات تک تو لوگوں کے گھروں میں دعوتیں چل رہی ہوں گی نا، عید کی پارٹیاں مسجدوں کی، لیکن اللہ میں تیرے لیے آئی ہوں۔ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو
غزہ والوں کی مدد کرتے ہیں. یہ انصار اللہ بن گئے آپ نے وہاں کوئی تیر نہیں بھیجا، کوئی $1 کی ڈونیشن نہیں بھیجی نا، آپ کا یہ نیکیوں کا عمل ان تک پہنچے گا. حدیث ہے. بندے کے گناہوں کی وجہ سے دوسروں پہ بھی کبھی کبھی وبال آتا ہے، اور بندے کی نیکیاں. یہ تو قرآن کی آیت ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اپنے بچوں کو سوچ لیں یہاں بیٹھ کر کہ اللہ میرا آج یہاں بیٹھنا میرے فلاں بچے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہ میں اس لیے آ کے بیٹھی ہوں میری فلاں بچی کو سکون دے دے. اب بچے اور بچیاں ہی ہیں نا دماغ میں، اور کسی کا لے لیں. شوہر بیمار ہے، کوئی دکھی ہے، اللہ نہ کرے آپ کے گھروں میں بیمار کچھ لوگ ہوں گے، آپ ان کی نیت کریں. اللہ میری ماں بیمار ہے، بستر پہ ہے، میں اس کو کسی کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں، میرا یہاں آ کر 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جو بھی لگتے ہیں بیٹھنا میری ماں کی صحت کا ذریعہ بنا دیں. اور آپ سب کو میں آج سے ایک دعا سکھاؤں گی جو میری اپنی بھی ازبر ہوتی ہے ہر وقت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ اللہ کے دین کے نمائندے بن گئے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے نا کہ رب ارحمہما، اس کے نتیجے میں اللہ آپ کو اور نیکیوں پہ جمائے گا. کل رات کو ہماری ایک بہت ہی اچھی عزیز ایڈمن ہے، تو ان کے سسر کی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ نے یاد بھی دلایا اور نیت بھی تھی، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ بہت اچھے انسان تھے، اور بس ہمیشہ اچھی ہی بات یاد رہتی ہے بندے کی. تو کل رات ان کی ڈیتھ ہوئی، اور باقی بچوں نے بھی ان کی خدمت کا حق ادا کیا. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعصمہ من عذاب النار. اور آپ دیکھیے یہ جب تک سیٹ رہے گا نا، ان انکل جی کے لیے یہ دعا اندر رہے گی، اس کو کاٹنا نہیں کسی نے ایڈیٹنگ میں. کیوں ملی ان کو یہ دعا؟ کہ ان کے بچے اس دین کے راستے میں مددگار ہیں، اور ان بچوں کے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ ان کو اس کام میں مددگار بنا دیں. تو کیا پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکاروں کو یہود اور کفار پر ہمیشہ غلبہ اور اقتدار حاصل رہا، اور اس میں اشارہ ہے کہ آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیروکار وہ بھی ہمیشہ کفار کے مقابلے میں غالب رہیں گے. تو یہ تھا صبر اور استقامت کا ٹاپک، جس میں آپ کو مجھے اللہ نے ایک رغبت دلائی، انصار اللہ بنو. آج آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا، کل آپ انصار اللہ بنیں گے. کیا آپ کو اپنے ساتھ جو آپ کے لیے ہیلپ کرتے ہیں ان پہ رشک آتا ہے؟ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ادھر. اور تحدیث نعمت کی بات ہے، کوئی کسی کی مجھے عادت بھی نہیں، سچی بات ہے، تعریفیں منہ بھر بھر کے کرنے کی. جو آپ کو اس وقت ایز اے ایڈمن جہاں دیکھ رہے ہیں نا، وہ اگر یہ کورسز جس میں آج آپ ہیں نہ ہوتے تو وہ کبھی آج آپ کی خدمت کے لیے یہاں نہ ہوتے. آپ تو وقت پہ آئے ہوں گے نا، وہ تو آپ سے پہلے آتے ہیں. آپ تو چلے جائیں گے ابھی، وہ رہیں گے. آپ ہو سکتا ہے کہ عید کی چھٹیوں کے بعد آج پہلی دفعہ آئے ہیں، لیکن انہوں نے آ کر آپ کے لیے کل پیچھے تیاریاں کی ہیں نا. آپ ان پہ رشک کیجیے اور ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، کیونکہ یہ انصار اللہ جو بننا ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اگر آپ اور میں اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو جما گئے نا، تو آپ دیکھیے کل آپ ان کی جگہوں پہ ہوں گے. تعریفیں کر کے منہ بھر کے کہنے کی بجائے آپ ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ کوئی چیز ان کو رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ جس طرح آپ کے قدموں کے نیچے گلیو کی ضرورت ہے، ان کی بھی ضرورت ہے. بندہ زیادہ واک کرنے لگ جائے نا تو کیئرلیس ہو جاتا ہے اور وہی گرتا ہے. نیا بندہ تو سنبھل سنبھل کے گرتا ہے. آپ لوگوں کے گرنے کے چانسز کم ہیں، ان کے زیادہ ہے. میرا تو سب سے زیادہ خطرہ ہے. آپ جتنا اس دین کو کیئرلیس لیں گے نا، اس نعمت کی کیئر کریں. آپ کے ہاتھ میں ڈائمنڈ کی رنگ ہے، کیئرلیس ہو جائیں تو آپ کہیں بھی چھوڑ دیں گے. میں تو آج تک پہنی نہیں، پہنوں بھی تو میں تو گما چکی ہوتی اگر میں نے پہنی ہوتی. تو مجھے پتا میں نے جہاں رکھنی ہے مجھے نہیں ملنی بعد میں. تو جو ڈائمنڈ بنتا ہے نا، اس کو اپنی زیادہ فکر ہے. اگر آج میں آپ سب کے بھی نام کہہ دوں گی کہ جن کو موقع مل گیا ہے اس کورس میں اپنے نام لکھانے کا، جو اپنے آپ کو ادھر گروپنگ میں، آپ کو انشاءاللہ گروپ لیڈرز ملیں گے، اور آپ بلکہ جو آ جائیں اپنی پرانے دوستوں کو بلائیے. کیا یہ آپ کے لیے بھی اپرچونٹیز کھلی؟ آپ دیکھیے جب بھی کوئی نیا کام شروع ہوتا ہے نا، ایک ٹینڈر کھل جاتا ہے. اور یہ جو دور ہے 24 کی بات کر لوں نا، یعنی پورا ہی 20th سینچری جب سے شروع 21st سینچری، اس وقت امت مسلمہ کے ٹینڈرز کھلے ہوئے ہیں. کون انصار آج شیئر گرا ہوا ہے.
اور جب کوئی چیز کا شیئر گرتا ہے نا، مانگ ختم ہوتی ہے، قیمت گر جاتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں اب کوئی نہیں لے گا، اس کی قیمت گرا دیں، اچھا چھوڑ دیں، اچھا ایسے ہی بانٹ دیں۔ کیوں بھائی، آپ کے پاس اتنا پیارا سودا ہے، تو اس وقت آپ نے اگر اٹھا لیا نا اس کو، تو آپ کے لیے اس میں بڑی قدر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام کو ابو بکر اور عمر اور عثمان بن کے جو موقع ملے تھے نا، یہ 21 سینچری میں اب دوبارہ وہی موقع ہیں۔ اس وقت اگر آپ انصار اللہ نا، تو اپنے اوپر رشک کیجیے۔ لوگ نہیں کرتے، آپ لوگ کہتے بے وقوفی ہے، اور یہ کیا اب آن سائٹ آ کے بیٹھے ہیں ورچوئل گھر میں؟ سچ بتائیں آپ سب کی، بلکہ اب آ جائیں جن کی مائک پہ باری ہے، آپ لوگوں میں ایڈمن جنہوں نے بھی لینا ہے مائک، آ جائیے۔ سچ بتائیے کہ جو 10 بجے سے لے کے 1:30 تک آپ نے یہاں جس طرح کا پروڈکٹیو ٹائم گزارا ہے، کیا آپ اپنے اون پہ ہوتے تو ایسا کرتے؟ جزاک اللہ خیر میری کی طرف سے۔ اب باقی وقت آپ کا یہ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔